السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تعمیر معاشرہ، آپ نے میزبان محمد مسر قادری کے ساتھ، اور آج کا ہمارا عنوان ہے مدینہ طیبہ کی حاضری، احکام و فضائل۔ اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ہردل عزیز معزز عالم مفتی حافظ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، ڈائریکٹر ابو الحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر حیدرآباد۔ محترم، آپ کا استقبال ہے، مرحبا، اہلا و سہلا۔ ناظرین، عنوان آج بہت ہی ادب و احترام کا ہے، اور نام نامی جب بھی آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، لازم ہے کہ آپ ان پر درود بھیجیں، ہماری اور آپ کی سب کی عافیت کے لیے۔ آج کا جو عنوان ہے اس سے متعلق آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے براہ کرم ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں، ٹول فری نمبر 180034540226 اور ایس ٹی ڈی نمبر ہے 08415305010، اور اپنے ریسپانس روانہ کر سکتے ہیں، اپنے خیالات، سوالات سبھی روانہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ای میل آئی ڈی ہے responseurdu@etv.co.in، اس پر آپ اپنا سوال روانہ کریں اور جواب حاصل کریں انشاءاللہ۔ آج کا جو موضوع ہے اس سے متعلق تمہیدی کلمات کے لیے درخواست کرتے ہیں محترم سے۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلوات اللہ تعالی وسلامہ علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابته الاکرمین اجمعین وعلی من احبهم وتابعهم واهتدى بهديهم الى يوم الدين اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، خالق کائنات نے اپنے کلام مجید کی سورۃ النساء کی 64ویں آیت کریمہ میں یہ ہدایت دی ہے اور ارشاد فرمایا ہے، اور اگر لوگ اپنے نفسوں پر جب ظلم کریں تو اے حبیب آپ کی بارگاہ میں آئیں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے سفارش فرما دیں، تو یہ ضرور بضرور اللہ تعالیٰ کو خوب توبہ قبول کرنے والا، بے حد مہربانی فرمانے والا پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ میں حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے ایک سبیل مقرر کی ہے، وہ یہ ہے کہ دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں، پھر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اپنی خطاؤں پر ندامت کے آنسو بہائیں، بخشش کے لیے معروضہ کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش فرما دیں، تو اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ یہ خطاکار و مجرم بن کر کے آئے تھے، لیکن اب در رسول سے بخشش و مغفرت، رحمت اور عنایت کی خیرات حاصل کر کے لوٹیں گے۔ لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو ضرور بضرور اللہ تعالیٰ کو تواب الرحیم پائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد 3 دن کا عرصہ گزرا تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اس کے راوی ہیں، اور تقریباً تمام مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تحت اس روایت کو درج کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ 3 روز کے بعد ایک اعرابی حاضر ہوئے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اللہ کے احکام ہم تک پہنچائے اور ہم نے اس کو آپ سے سنا، آپ نے جو کچھ تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں ان میں سے یہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ بھی ہے۔ انہوں نے اسی آیت شریفہ کی تلاوت کی، اس کے بعد عرض کیا جئتک ظالما لنفسی مستغفرا لذنبی مستشفعا بک الی ربی، کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرتے ہوئے آیا ہوں، اور اللہ کی جناب میں آپ سے سفارش کا معروضہ کرتا ہوں، آپ میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے بخشش کی خیرات دلوا دیں۔ چنانچہ انہوں نے جب یہ عرض کیا تو کہتے ہیں فنودی من القبر انہ قد غفر لک، روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ندائے غیبی آئی کہ اللہ پاک کی طرف سے تمہارے لیے بخشش و مغفرت کا فیصلہ ہو چکا۔ یہ تفسیر بحر محیط میں بھی ہے، دیگر کتب تفاسیر میں بھی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری اللہ کی بے پایان نعمتوں کا ذریعہ ہے، ساتھ ساتھ گناہوں کی بخشش، نجات اور مغفرت کا سبب اور عظیم وسیلہ بھی ہے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین دیکھتے ہیں کون کالر لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असलम फारूकी सीकर से बोल रहा हूँ। जी असलम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, करम अल्लाह उसके रसूल का। जी सबसे पहले तो मैं आपकी ईटीवी उर्दू की पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जी, बेहद शुक्रिया। जिसने आलम इस्लाम के अंदर और लोगों को जैसे इल्म दीन से बहरामंद किया है, और खास करके मौलाना आपके मुफ्ती जवाउद्दीन साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके उम्र लंबी फरमाए। आमीन आमीन। मेरे खास करके दो सवाल है, राजस्थान से हूँ, असलम फारूकी सीकर से। जी, पहले तो ये है कि जैसे अपन मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर जाते हैं तो वहाँ की कौन कौन सी मदीना की फजाइल है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में किस अदब के साथ हाजिरी देना है। जी। और दूसरा सवाल ये है मेरा, जैसे मैंने 2002 के अंदर वालिदैन ने मुझे हज करवाया था, अब मैं क्या अलग से मतलब कारोबार धंधा करने लग गया हूँ, तो क्या मुझे अलग से हज मेरे ऊपर फर्ज हो गया दोबारा? ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, भाई साहब ने जो सवाल किया है, पहला मदीने मुनव्वरा मदीने तैयबा के दरबार के फ़ज़ाइल से मुताल्लिक़ भी बात कही है और हज से मुताल्लिक़ भी सवाल किया है। फ़ज़ाइल मदीने तैयबा से मुताल्लिक़ तो अल्हम्दुलिल्लाह अहादीस से करीमा भरी हुई हैं। ख़ुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में मुस्तकिल फ़ज़ाइल मदीने मुनव्वरा पर किताब कायम की और उसमें मुख्तलिफ अनावीन ज़िक्र किए, फिर उसमें अहादीस सहीहा दर्ज फरमाई। मिन जुमला उनके एक हदीस मुबारक ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला मदीने मुनव्वरा को जो शान व अज़मत अता किया, उसका एक जलवा ये भी है कि जब क़यामत के करीब दज्जाल का फितना रोनुमा होगा, हर तरफ दज्जाल जाएगा, हर जगह फितना मचाएगा, मदीने मुनव्वरा और मक्के मुकर्रमा में आ नहीं सकेगा। मदीने मुनव्वरा की तरफ जब वो रुख करेगा तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला मदीने मुनव्वरा के दरवाज़ों पर फ़रिश्तों को मुक़र्रर करेगा। फ़रिश्ते तो अब भी हैं, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस मौके पर खुसूसी शान के साथ फ़रिश्ते मदीने मुनव्वरा को पहरा दे रहे होंगे। और अल्लाह तबारक व तआला मदीने मुनव्वरा की शान व अज़मत के लिए फ़रिश्तों को दरबान बना दिया है। और रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने यह भी अपनी दुआओं के ज़रिए से मदीने की शान बयान की है। अर्ज़ किया बारगाह इलाही में, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीनता का हुब्बिना मक्कत औ अशद्दा, ऐ अल्लाह जैसे मक्के को तूने हमारा महबूब बनाया है, मदीने मुनव्वरा को भी हमारा महबूब बना दे, बल्कि मक्के से बढ़कर मदीने की मोहब्बत हमारे दिलों में बसा दे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुर्ब क़ियामत के अहवाल बयान किए और उसमें इरशाद फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि दीगर ममालिक मसलन यमन फ़तह होगा, शाम फ़तह होगा, इराक़ फ़तह होगा, वहाँ लोग यहाँ से सफ़र करना चाहेंगे और वहाँ वाले आकर अपने अजीज़ व अक़रीबा को ले जाना चाहेंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तीनों का तज़किरा ख़ुसूसियत से किया और हर मौके पर यह फरमाया, वल मदीनतु खैरुल लहुम लौ कानू यालमून, और मदीने मुनव्वरा उनके हक़ में बेहतर होगा, काश वो लोग जान लेते। मदीने मुनव्वरा उनके हक़ में बेहतर होगा, काश वो जान लेते। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फ़ज़ाइल मदीने तैयबा के बाब ही में यह भी इरशाद फरमाया कि बिस्मिल्लाहि तुरबतु अर्दिना बिरीक़ति बादिना यशफ़ी सक़ीमना बिइज़्नि रब्बिना। यह भी सही बुखारी शरीफ की सही हदीस से पाक है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के नाम से हमारी ये सरजमीन वो सरजमीन है कि जिसकी मिट्टी हमारे बीमारों के लिए शिफा बख्श है। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने पूरी खाके मदीने मुनव्वरा को शिफा व आफियत वाली खाक करार दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ज़र्रे ज़र्रे को भी रश के फिरदौस से बनी बनाया है। मदीने पाक के मिन जुमला फ़ज़ाइल के चंद बातें आपने समाअत फरमाई है। जी, कॉल लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कौन साहब, कहाँ से? मैं शमशुद्दीन कर्नाटक से बात कर रहा हूँ। जी शमशुद्दीन साहब, जी बताइए, सवाल बताइएगा। शमशुद्दीन बटकल से बात कर रहा हूँ। जी बताइए, सवाल बताइएगा। जब मदीना में कदम रखता हूँ तो सबसे पहले मैं कैसे ज़रूरत उधर करूँ और क्या उधर क्या क्या दुआ पढ़ते रहूँ? ठीक है इंशाल्लाह। दूसरी बात ये है कि जब मेरा भाई है, कोई वो कर्जदार है, जो कर्ज रख के कर सकता है या नहीं, ये मेरा सवाल है। और ठीक है इंशाल्लाह बताते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया भटकल से। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब जानेगा। जो पहला सवाल आया था, फारूकी साहब ने सवाल किया था कि 2002 में इन्होंने अपने वालिदैन के तवस्सुत से हज किया था। आज ये खुद मुकल्लफ हैं,
استطاعت رکھتے ہیں تو کیا ان پر دوبارہ حج کرنا واجب ہوگا یا فرض ہوگا یا کیا ہوگا؟ جی، پہلی مرتبہ آپ کے والدین کریمین آپ کو حج کے لیے لے کر گئے تھے، انہوں نے آپ کو جو حج کروایا تھا، آپ اگر اس وقت غیر مستطیع تھے تو انہوں نے حج کو آپ کے لیے جو رقم فراہم کی تھی جس سے آپ نے ان کے ساتھ حج کیا تھا، خاص ساتھ ہوں یا بہرحال انہوں نے آپ کو رقم دے کر بھیجایا ہو، لیکن رقم اگر آپ کے حوالے کی تھی اور اس سے آپ کا حج آپ نے ادا کیا ہے تو وہ آپ کا حج ہو چکا ہے۔ اب مزید استطاعت ثابت ہونے کے بعد حج فرض تو نہیں رہتا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ بعد میں استطاعت والے ہوں گے، اللہ نے دولت سے جن کو نوازا ہوگا، وہ ایک حج پر اکتفا نہ کریں بلکہ 5 سال میں ایک مرتبہ حج کو آیا کریں۔ یہ بھی احادیث کریمہ میں فضائل موجود ہے، تو آپ حج کو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی بڑی رحمتیں اور برکتیں آپ کو ملے گی۔ تو فرض حج تو بہرحال ادا ہو چکا، یہ جو حج اب مزید کرتے جائیں گے نفل حج ہوں گے آپ کے۔ جی مفتی صاحب، شمس الدین بھائی نے بھٹکل سے سوال کیا ہے کہ مدینے میں جب پہلا قدم رکھیں تو کیا دعا پڑھیں؟ مدینہ منورہ کی پاکیزہ سرزمین میں جب ہم جا رہے ہوں تو وہاں حدود حرم شروع ہوتے ہیں، جہاں چیک پوسٹ ہوتا ہے، بس اس کے بعد سے حدود حرم اندر داخل ہونے کے بعد شروع ہوں گے۔ اس کو جب آپ تجاوز کر جائیں گے تو اس موقع پر دعا پڑھنی چاہیے، اور دعا اگر عربی میں یاد ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ جو مضمون ہے وہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ اللہم ان ھذا حرم نبیک فاجعلہ لی وقایۃ من النار وامانا من العذاب وسوء الحساب۔ اے اللہ، تیرے حبیب پاک علیہ السلام کا یہ حرم ہے، اس کو تو میرے حق میں جہنم سے چھٹکارے کا، عذاب سے حفاظت کا اور مواخذہ شدید سے بچاؤ کا ذریعہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرے اور درود پاک پڑھتے ہوئے ہم اس مبارک سفر میں شہر میں داخل ہوں۔ خود رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری میں یہ بھی حدیث پاک ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ سے کہیں باہر تشریف لے جاتے اور مدینہ منورہ کو طرف واپس تشریف لا رہے ہوتے تو آپ اپنی سواری مبارک پر ہوتے تو سواری کو تیز کرتے تھے، اور اگر کسی جانور پر، مویشی پر اور چوپائے پر سوار ہوتے تو اس کو ایڑ لگاتے تھے۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ صحابہ کہتے کہ مدینے کی محبت کی وجہ سے رسول رحمت علیہ السلام اپنی سواری کو تیز کرتے تھے، اور مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہوئے شریف دور سے نظر آتا تو فرماتے دیکھو میرے صحابہ، طلع احد چمک رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام وہاں کے ایک ایک ذرے سے محبت فرمایا کرتے تھے اور کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اسی محبت کے تناظر میں داخل ہونا ہے، ادب و احترام سے داخل ہونا ہے۔ پہلی مرتبہ آپ جائیں گے تو ظاہر حدود حرم میں داخل ہوں گے تو آپ پاپ عیادت نہیں جا پائیں گے، آپ سواری پر ہوں گے، کوئی حرج نہیں۔ سواری جب داخل ہو رہی حرم کے حدود میں تو آپ دعا پڑھتے رہیں اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار بھی رہیں کہ اللہ اتنی بڑی سعادت سے بہرہ مند فرمایا ہے، اور عرض یہ بھی کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ جس طرح حرم میں تو نے پہنچایا ہے، یہاں کے آداب بجا لانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین۔ ناظرین، چھوٹا سا وقفہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہے، انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام تعمیر معاشرہ میں، اور آج کا عنوان ہے مدینہ طیبہ کی حاضری، احکام و فضائل۔ اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، موضوع پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے جن سوالات کا تذکرہ کیا گیا انشاءاللہ اس کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ ہمیں کال کر کے براہ راست شامل ہو سکتے ہیں۔ ٹول فری نمبر ہے 1800-3454-026 اور ایس ٹی نمبر ہے 08415305010۔ بات ہو رہی تھی بھائی صاحب مدینے میں پہلا قدم رکھیں تو کیا دعا پڑھیں، مفتی صاحب نے بتایا، اور دیگر یہ کہ ایک سوال کچھ ادھورا ہم نے سنا، بھائی صاحب ہیں، قرضدار ہیں، کچھ اس طرح کی بات ہو رہی تھی، ہمارے ذہن میں مختلف بات ہے، اگر یہ ہے تو آپ بتا دیں، نہیں تو ایک کالر کو ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون، کہاں سے؟ میں چندی گڑھ سے طارق احمد بول رہا ہوں سر۔ طارق احمد صاحب چندی گڑھ سے، جی طارق صاحب بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ سر سوال یہ کہ جب ہم مدینہ اطہر میں جب پہلی بار روزہ اطہر کے پاس جاتے ہیں تو پہلی کون سی دعا پڑھنی ہے جب روزہ اطہر پہ پہلی نظر پڑے گی؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں چندی گڑھ سے جوائن کیا، آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ تو یہ سوال پہلا جو تھا اس سے قرض سے متعلق تھا، یعنی اگر کوئی آدمی قرض دار ہے تو کیا وہ حج کو جا سکتا ہے؟
یا کسی طرح سے اس کے لیے کوئی رقم فراہم ہو رہی ہے، لیکن بہرحال اپنے طور پر تو وہ پیسے جمع نہیں کر سکا، کسی نے دیا ہے اس کو، کسی نے نظم کر دیا ہے، تو قرض رکھتے ہوئے حج کو جانا کیسا ہے؟ یا خود ہی اگر اسباب مہیا ہیں لیکن ساتھ ساتھ قرض بھی ہے تو حج کو جانا کیسا ہے؟ اس طرح کی شکلیں بن جاتی ہے سوال کے پس منظر میں. تو ہر ایک سے متعلق سماعت کر لیجئے گا. خود اگر آدمی کے پاس وسائل ہیں، اپنے پیسوں ہی سے وہ حج کر رہا ہے، ساتھ ساتھ کچھ قرض بھی ہے، اور قرض بھی میعادی ہے، مدت اس کی مقرر ہے، اور آ کر واپس لوٹ کر وہ ادا کر دے سکتا ہے، یا بصورت عدم واپسی، یعنی اگر واپس نہیں لوٹنے کی صورت میں اللہ پاک اگر اس کے لیے فیصلہ فرما دیا ہے تو واپس نہ آنے کی صورت میں یہاں جو کچھ بھی اس کی پراپرٹی اور املاک ہے اس سے قرض ادا ہو سکتا ہے. اس کا اگر وہ نظم کر دیا ہے تو بلا دغدغے کے اسے مبارک سفر پر روانہ ہو جانا چاہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر خود اپنے وسائل سے نہیں جا رہا ہے، قرض دار تو ہے، وسائل نہیں ہیں، لیکن کسی نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھئی آپ کے قرض سفر حج کے اخراجات میں ادا کر دوں گا، وہ پیش کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بعض لوگ یہ فکر مند ہوتے ہیں کہ بھئی ہم تو مقروض ہیں، کیسے حج کو جائیں. نہیں، اگر کسی طرح سے اگر مہیا ہو رہے ہیں، میسر آ رہے ہیں تو اللہ کے دربار میں چلے جائیں. سعادت الحمدللہ یہ آپ کو مل رہی ہے. البتہ قرض کی ادائیگی کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ اگر نہ جا کر بھی یہاں رہے تو بہرحال قرض ادا کرنا تھا، گئے بھی تو آ کر آپ کو ادا کرنا ہی ہے. آپ بعد میں قرض کو ادا کریں. جو کچھ بھی اسباب آپ کو اللہ پاک عطا کیا ہے اس کو آپ استعمال کرتے ہوئے اپنے قرض خواہوں کے قرضوں کو ادا کرنے کے لیے اولین ساعتوں میں فکر کرنی ہے، مگر حج بہرحال ادا ہو جاتا ہے. مفتی صاحب، اس سوال سے اور ایک سوال آ گیا ذہن میں کہ اس طرح سے جو پیشکش کرتے ہیں یا کوئی اسپانسر کرتے ہیں، حج پر کسی کو بھجواتے ہیں اخراجات برداشت کر کے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا اجر رکھا ہے، کیا معاملات ان کے ساتھ؟ جی بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. یہ خوش نصیب حضرات ہیں، خود بھی حج کرتے ہیں اور دیگر حضرات کے لیے بھی حج کے مواقع فراہم کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کے لیے بے پایاں اجر و ثواب ہے. کیونکہ ایک انسان ہے اپنے مالی وسائل کی وجہ سے دربار خدا میں، دربار رسول خدا میں حاضر نہیں ہو پاتا ہے، دل میں تمنا ہے، امنگ ہے، تڑپ ہے، آرزو ہے، جو کروٹیں دل کے اندر لیتے رہتی ہے، تو اللہ پاک ان کو وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے کہ وہ اس کے گھر تک اور اس کے حبیب کے در تک پہنچا رہے ہیں. تو یقیناً اللہ کے حبیب علیہ السلام خصوصی ان کی شفاعت بھی فرمائیں گے، اور ایسوں کے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی بڑی وسعتیں اور برکتیں ملتی ہے. ہمارا تجربہ ہے کہ ایسے اصحاب خود کہتے ہیں کہ ہم نے اگر کسی کو حج کے لیے وسائل مہیا کیے ہیں تو ہم نے کچھ ایسا بڑا کام تو نہیں کیا، مگر ہم نے دیکھا ہے عملی زندگی میں بھی اللہ کئی گنا بڑھ کر ہم کو عطا کر دیا ہے. ان کے لیے جس قدر ہم نے کیا اس سے کئی گنا اضافہ اللہ نے دیا ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. جو لوگ صبر کرتے ہوئے اپنے مالی وسائل کو حق کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ ان کو اجر بے حساب عطا فرماتا ہے، اس کا کوئی اندازہ بندہ اس دنیا میں نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بہت 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 سرفرازیاں فرماتا ہے. اور یہ جو حج کو جا رہے ان کو ان کے حج کا بھی ثواب ملتا ہے، کرانے والوں کو بھی حج کا ثواب ملتا ہے. اللہ کے پاس ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس پر توجہ بھی کرنا چاہیے اصحاب ثروت کو. اللہ نے جب مالی وسائل انہیں مہیا کیے ہیں تو دیگر حضرات کی طرف بھی متوجہ ہوں، تاکہ اس طرح سے ادھر ادھر اپنے پیسوں کو استعمال کرنے کے بجائے حق کی راہ میں استعمال کریں تو یقیناً ان کی دعائیں ان کی زندگی کو بھی بنانے کا ذریعہ اور سبب بنے گی انشاءاللہ. ناظرین، طارق احمد صاحب نے سوال کیا تھا چندی گڑھ سے کہ روزہ اطہر پر جب پہلی نظر پڑے تو کیا کوئی خصوصی دعا ہمیں پڑھنی چاہیے؟ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ سفر مدینہ منورہ میں درود و سلام کی کثرت ہونی چاہیے. روضہ رسول پاک علیہ السلام پر نظر پڑنے کے بعد اب کوئی دعا پڑھنے میں مشغول نہ رہیں. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت پہ صلاۃ و سلام عرض کریں، کیونکہ اللہ پاک کا حکم یہی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی آپ پر درود اور خوب خوب سلام بھیجا کرو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. تو سب سے پہلا کام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کے مبارک کلمات کے ساتھ بارگاہ رسول پاک علیہ السلام میں سلام عرض کرنا ہے. جی کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی آگے بڑھتے ہیں، غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے. مفتی صاحب یہ بتائیں کہ عام طور پر کیا طریقہ کار ہے، کیا آداب ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے پہلے، کیا اعمال ہم بجا لائیں؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مدینہ منورہ جب پہنچتے ہیں تو اپنی قیام گاہ پر اپنے ساز و سامان کو رکھ کر وہاں پھر الحمدللہ موقع میسر ہو اور ہوتا بھی ہے، اچھی طرح غسل کر لیں، جو بہتر لباس ہے اس کو پہن لیں، اس کے بعد خوشبوؤں سے معطر ہو جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے نکل پڑیں۔ اور مسجد نبوی شریف میں جب داخل ہوں تو آپ جو بھی سہولت ہے آپ کو جس دروازے سے داخل ہونے کی اس سے جائیں گے۔ اگر فیملی ہے، لیڈیز وغیرہ ہے تو ان کے لیے، خواتین کے لیے، مستورات کے لیے الگ دروازے ہیں، وہ ان دروازوں سے داخل ہوں گی۔ داخل ہونے کے بعد کسی بھی ایک جانب ڈبے کا نمبر دیکھ لیں اور اپنی چپل جوتے وغیرہ کو وہ محفوظ رکھ دیں۔ اس کے بعد اب جاتے ہی 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں، مکروہ وقت نہیں ہو تو تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھیں، پھر اس کے بعد شکرانے کی 2 رکعت نماز ادا کر لیں، اور اگر فرض نماز کا وقت بالکل قریب ہے تو نماز پڑھ لیں۔ اس کے بعد نماز کے بعد حبیب پاک علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں جائیں۔ باب السلام سے جانے کے لیے وہاں سہولت مہیا کی گئی ہے۔ باب السلام سے آپ داخل ہوں، سیدھے جانب قبلے کی دیوار ہوگی، آپ چلتے ہوئے جائیں گے اور پہلی جو جالی مبارک آئے گی وہ نہیں، درمیانی جالی مبارک میں 3 حلقے بنے ہوئے ہوں گے۔ جو پہلا حلقہ ہے آپ وہاں جب پہنچ کر ادھر رخ کریں گے تو عین آپ کا چہرہ چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوگا۔ اب اس مواجہ شریف میں جب پہنچیں گے تو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ، تواضع اور خشوع و خضوع کے ساتھ صلاۃ و سلام عرض کریں، اور وہاں اگر آپ کو ٹھہرنے کا موقع مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں مل رہا ہے تو ویسے ہی آپ صلاۃ و سلام عرض کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں، کیونکہ فوراً نماز کے بعد ہجوم زائد ہوتا ہے اور 2 لائن میں لوگ جاتے ہیں۔ عین جالی مبارک کے قریب سے آپ گزرتے ہیں تو وہاں سلام پیش کرتے ہوئے آپ کو بڑھ جانا ہوتا ہے۔ دوسری لائن میں اگر آپ قبلے کی دیوار سے قریب چلنے والی لائن میں اگر ہوتے ہیں آپ تو کچھ ٹھہرنے کا آپ کو موقع ملتا ہے۔ حسب سہولت آدمی اپنی خواہش سے وہاں کام کرنے کی کوشش نہ کرے، جو سہولت مل رہی ہے اس میں ادب و احترام سے آپ معروضہ پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اگر نہیں ہے تو مزاحمت کی نوبت اگر آتی ہے تو وہاں چوں چرا نہیں کرنا چاہیے، کسی سے ادب کے ساتھ جانا چاہیے، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام کو پسند نہیں ہے کہ کوئی الجھاؤ والی کیفیت پیدا کی جائے، اس کا خیال رکھیں۔ صلاۃ و سلام عرض کریں، دعا کر لیں، پھر اس کے بعد جب سیدھے جانب ایک ہاتھ اب آگے بڑھیں گے تو وہ جو جالی مبارک میں دوسرا حلقہ نظر آئے گا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مواجہ ہے، بالکل عین ان کے چہرے انور کے سامنے آپ ہوتے ہیں، ان کی خدمت میں بھی سلام عرض کریں۔ عربی زبان میں سلام کے الفاظ یاد نہ ہوں تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، آپ اپنی زبان ہی میں عرض کریں، جو زبان میں آپ سلام عرض کرنا چاہیں عرض کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک ہاتھ آگے آپ ادھر بڑھیں گے تو پھر وہاں جو آخری تیسرا جو حلقہ ہوگا وہ عین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور کے سامنے آپ ہوں گے، وہاں آپ سر کھڑے ہو کر سلام عرض کریں۔ اب اس کے بعد اگر موقع مل رہا ہے تو دونوں کے درمیان کھڑے ہو کر اجتماعی دونوں پر سلام پیش کریں۔ پھر اگر موقع مل رہا ہے تو پھر ایسی بائیں جانب حضور علیہ السلام کی پھر حلقہ مبارک مواجہ شریف میں بالکل آپ کھڑے رہیں اور وہاں آپ کو جتنا موقع میسر آئے درود و سلام پڑھیں۔ جنہوں نے صلاۃ و سلام کی درخواستیں کی ہے ان کے نام یاد آئیں تو نام کے ساتھ، ورنہ اجمالی طور پر یا رسول اللہ جنہوں نے بھی سلام پیش کرنے کے لیے عرض کیا ہے ان کے سلام کو قبول فرمائیں کہہ کر سلام پیش کریں، دعا کریں۔ اس کے بعد پھر آپ باب البقیع سے باہر نکلیں گے۔ حرم پاک میں وہ مواجہ شریف والے حصے میں زائد ٹھہرنے کا موقع نہ ملے تو دل میں کوئی ملال کو پیدا نہ کریں، اس لیے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے مسجد نبوی شریف میں آپ صلاۃ و سلام پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کا صلاۃ و سلام بارگاہ رسالت مآب میں ضرور منظور اور مقبول ہوگا، اور جو بھی وقت ملے غنیمت سمجھیں، نماز پابندی سے وہاں ادا کریں۔ 8 دن کا قیام ہوتا ہے، 40 نمازوں کا اہتمام کریں، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام نے خوشخبری خصوصیت کے ساتھ عطا کی ہے کہ من صلی فی مسجدی ھذا 40 صلاۃ لا یفوتہ صلاۃ کتب لہ براءۃ من النار وبرئ من العذاب وبرئ من النفاق۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک ہے، جو میری مسجد نبوی شریف میں 40 نمازیں اس طرح ادا کریں گے کہ کوئی ایک نماز بھی فوت نہ ہوگی تو ان کو 3 نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ ایک تو نجات عذاب سے ان کے لیے لکھ دی جائے گی، ایک دوزخ سے چھٹکارا لکھ دیا جائے گا، اور ایک نفاق سے برات لکھ دی جائے گی۔ اتنا بشارت اور خوشخبری نمازوں کے پڑھنے پر ہے، اور زیارت روضہ طہر پر کتنی بڑی بشارت ہے۔ سنن دارقطنی میں صحیح حدیث پاک ہے، اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی حدیث پاک ہے، بیہقی کی شعب الایمان میں بھی حدیث پاک ہے، کنز العمال میں، جامع کبیر میں، جامع احادیث میں حضرت امام سیوطی نے بھی اس کو لکھا ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میرے روضہ اطہر پر حاضر ہو گیا
اس کے حق میں میری شفاعت ثابت ہو چکی۔ اور یہ شفاعت کی خوشخبری دے کر آپ علیہ السلام نے اس کے ایمان پر خاتمے کی ضمانت بھی عطا کر دی ہے، کیونکہ شفاعت خاصہ ہے، ایمان سلامت ہے تو شفاعت محشر میں ہوگی۔ تو گویا شفاعت کا وعدہ کر کے رسول پاک علیہ السلام نے یہ خوشخبری دی ہے کہ زائر روضہ اطہر کا ایمان پر خاتمہ بحمد اللہ تعالی ضرور ہوگا۔ اتنی بڑی بشارت اور نعمت الحمدللہ وہاں ملے گی۔ سبحان سبحان۔ ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں بیجاپور سے عبدالرشید بھائی بات کر رہا ہوں۔ جی عبدالرشید صاحب بتائیں، سوال بتائیں۔ ریاض الجنہ مدینہ منورہ میں کون سی نماز پڑھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا بیجاپور سے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ ناظرین آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، ہم جڑے ہیں آپ کے ساتھ۔ ملاقات کرتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام تعمیر معاشرہ میں۔ عنوان آج کا چل رہا ہے روضہ مدینہ طیبہ کی حاضری، احکام و فضائل۔ اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب۔ بریک پر جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی انشاءاللہ اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟ جی میں مظہر خان پیرانے دھار سے بول رہا ہوں۔ جی مظہر خان، مظہر خان پیرانے دھار ایم پی۔ اچھا مظہر خان جی مظہر صاحب بتائیے گا۔ جی میں میدان عرفات سے مزدلفہ کی جانب جاتے ہیں جی، تو مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز کی اہمیت اور تربیت بتائیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ عبدالرشید بھائی نے سوال کیا تھا بیجاپور سے ریاض الجنہ سے متعلق۔ جی ریاض الجنہ سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری فضائل مدینہ منورہ میں بیان کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے حجرہ مبارکہ اور منبر شریف کے مابین کا، ان دونوں کے مابین اور درمیان کا جو حصہ ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو یہ ریاض الجنہ جو کہلاتا ہے عرف عام میں، یہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنتی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ انہوں نے یہ جاننا چاہا کہ اس میں نماز کون سی پڑھیں، تو دیکھیے گا فرض نماز اگر آپ کو جماعت سے پڑھنے کا وہاں موقع مل رہا ہے، یا فرض نماز ویسے بھی اگر آپ پڑھ پا رہے ہیں تو فرض نماز بھی پڑھیں گے، اس سے پیشتر کے سنن اور اس کے بعد کے سنن وغیرہ بھی ادا کریں گے۔ اگر یہ موقع میسر نہ بھی آئے تو آپ وہاں پہنچ کر نفل نماز پڑھیں گے جبکہ وقت مکروہ نہ ہو، کیونکہ ریاض الجنہ میں یعنی روضۃ من ریاض الجنہ، جس کو عام طور پر ریاض الجنہ کہتے ہیں، ریاض جمع ہے، دراصل وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ تو بہرحال وہ ریاض الجنہ والا جو حصہ ہے اس میں چند ستون ہیں، اس کی خصوصی فضیلتیں وارد ہے۔ ایک تو محراب کے پاس کا ستون جو ہے اس کو اسطوانہ حنانہ کہتے ہیں، وہاں الاسطوانۃ المخلقہ لکھا ہوا ہے۔ صحیح بخاری میں اس کا قصہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف تو پہلے نہیں بنایا گیا تھا، ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، ایک صحابیہ نے بھی عرض کیا کہ آپ اجازت دیں تو ہم ایک منبر بنوا کر پیش کر دیں گے، تو القصہ مختصر آپ نے منظوری دی اور ایک منبر بنایا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رونق افروز ہو رہے تھے تو وہ کھجور کا سوکھا تنا آپ کے جدائی کے غم میں بے انتہا زار و قطار رونے لگا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس پر اپنا دست اقدس رکھا اور پھر اس کے بعد فرمایا تو کیا چاہتا ہے؟ اگر چاہتا ہے تو پہلے مقام کی طرف تجھے لوٹا دیا جائے گا، اگر تو چاہتا ہے تو جنت میں تجھ کو پہنچا دیا جائے گا اور تو وہاں تر و تازہ ہوگا، تجھ کو پھل لگیں گے، انبیاء صلحاء تیرے پھل کو کھائیں گے۔ تو اس نے نعم کہا، ہاں مجھے منظور ہے جنت میں مستقل آپ کی وہاں کی سکونت اور وہاں کی نعمتیں اور وہاں آپ کی قربت، یہ میرے لیے منظور ہے کہہ کر اس نے کہا تو آپ نے نعم فرمایا، فالتو فرمایا ٹھیک ہے۔ تو اب یہ حدیث پاک میں جو آیا ہے وہ کھجور کا سوکھا تنا، اس کو وہاں انہوں نے ستون کے اندر محفوظ کر دیا، علامتی طور پر وہاں ستون مخلقہ کہہ کر لکھ دیا گیا۔ اس جگہ بھی 2 رکعت نماز ادا کرنا یقیناً یہ باعث فضیلت ہے۔ اسی طرح اس کے قریب میں استوانہ ہے جس کو استوانہ عائشہ کہتے ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے متعلق وہاں ایک روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میری مسجد میں ایک ایسا مقام ہے
کہ اس کی فضیلت کا لوگوں کو علم ہو جائے گا تو وہاں نماز پڑھنے کے لیے اگر نہیں پہنچ پائیں گے تو قرآن اندازی کرنے پر آمادہ ہوں گے۔ تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے سب سے ذکر نہیں کیا تھا، بعد میں اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بتلایا تھا، ان کی معرفت سے وہ ستون کا پتہ چلا۔ وہاں جو ستون ہے اس کو استوان عائشہ کہتے ہیں، وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک استوانہ ہے، استوان توبہ کہتے ہیں، استوان ابی لبابہ کہتے ہیں۔ ابو لبابہ نامی صحابی سے بتقاضۂ بشری ایک بھول ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی میں اس ستون سے بندھا ہوا رہوں گا۔ وہ اپنے آپ کو باندھ لیے تھے، نماز کے وقت ہی وہ اپنے آپ کو کھولتے تھے، اس کے بعد پھر وہیں سے بندھے ہوئے ہوتے تھے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول کی۔ توبہ کی قبولیت کا اعلان ہوا، پھر حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے انہیں کھولا گیا۔ اس کے بعد وہاں سے پھر ہو کر پھر مسجد نبوی میں عبادت ادا کیے اور شکرانہ ادا کیے۔ تو وہ استوان ابو لبابہ جس کو استوان توبہ کہتے ہیں، وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھنا باعث فضیلت ہے۔ اسی طرح سا حضور نبی کریم علیہ السلام کا جو حجرہ مبارکہ ہے، جو اس کا دروازے مبارکہ، آج بھی جالی مبارک کے پاس دروازے کا ایک نشان آپ کو نظر آئے گا، وہاں ایک ستون ہے، اس کو استوان حرس کہتے ہیں، یعنی وہاں پر پہرا دینے والے حضرات اپنی سعادت مندی کے طور پر وہاں پہرا دیا کرتے تھے، جس میں حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا نام سر فہرست آتا ہے۔ تو وہاں بھی ستون بنا ہوا ہے، اس پر بھی 2 رکعت اس کے بالکل پاس میں ادا کرنی باعث فضیلت ہے۔ اس طرح اس سے ذرا آپ اور آگے بڑھیں گے تو ایک استوانہ ہے جس کو استوانہ وفود کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں جب دیگر مقامات سے لوگ آیا کرتے تھے، وفود آیا کرتے تھے، تو آپ وہاں ان کو بٹھا کر تعلیم و تربیت کیا کرتے تھے، وہ بھی ستون ہے۔ اسی طرح وہیں پر ایک اور ستون بھی ہے جس کو استوانہ سریر کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام جب اعتکاف میں ہوتے تو آپ کا بستر مبارک وہیں رکھا جاتا تھا، وہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا کرنا باعث فضیلت بتلایا گیا ہے۔ اس طرح مسجد نبوی کے یہ حصے میں ریاض الجنہ میں یہ 2 ستون واقع ہے، اس کو الاستوانات الفاضلہ، فضیلت والے ستون اور فضیلت والے مقامات کہتے ہیں۔ یہاں 2 رکعت نماز موقع ہو تو ادا کریں، نہیں ہو تو رش میں کسی پر کوئی زحمت کرنے کا، کسی کو کوئی ضرر پہنچانے کا باعث نہ بنے، کوشش کریں، انشاءاللہ موقع ضرور میسر آ جاتا ہے۔ یہ ریاض الجنہ سے متعلق کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کی۔ سبحان۔ دیگر سوال مظہر قاضی صاحب نے کیا تھا کہ عرفات اور مزدلفہ میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے، نماز تو بہرحال فرض ہے، حج کے میدان میں، حج کے سفر میں ہو کہ عمرہ کے ہو یا زیارت روضہ تھر کے ہو، ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اب رہا طریقہ کار کیا ہے۔ عرفات کی نماز کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہاں چونکہ آپ کو وقوف کرنا ہے، حج کا رکن اعظم وہی ہے، گڑ گڑا کر وزاری سے اللہ کو منانا اور دعائیں کرنی ہے، اس لیے وہاں اللہ پاک کے حبیب علیہ السلام نے یہ کیا تھا کہ ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھا تھا اور عصر کو ظہر کے ساتھ ملا دیا تھا۔ ایک ہی اذان کے ساتھ اقامت ہوئی، ظہر ادا کی گئی، دوسری اقامت ہوئی، عصر ادا کی گئی۔ حضور علیہ السلام نے اس طرح کیا تھا۔ اگر مسجد نویرہ میں جماعت سے پڑھنے کا اتفاق ہو رہا ہو تو 2 نمازیں ملا کر ایک ہی وقت میں پڑھی جائے گی۔ اپنے اپنے ٹینٹوں میں، خیموں میں اگر ادا کر رہے ہوں تو ظہر کے وقت میں پڑھیں گے اور عصر کے وقت میں پڑھیں گے۔ عرفات میں دعاؤں میں مشغول اور مصروف رہیں گے۔ اب اس کے بعد سورج ڈوبے گا تو مغرب کا وقت عام طور پر ہو جاتا ہے، مگر عرفات میں اب وقت نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہاں سے روانہ ہو کر مزدلفہ جائیں گے، وہاں اذان دیں گے، عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد ایک اقامت کہیں گے، مغرب پڑھیں گے، اسی اقامت سے عشاء پڑھیں گے، پھر عشاء کے بعد مغرب کے بعد والی سنت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد عشاء کی سنت اور وتر اور نفل پڑھیں گے۔ اس میں حکمت اور راز یہ ہے، یہ تو طریقہ کار تھا، لیکن فضیلت اور حکمت کیا ہے تو اللہ پاک نے یہاں یہ واضح کرنا چاہا، میرے بندو اوقات کے ساتھ میں نے نمازیں مقرر فرما دی ہے، مگر یاد رکھو مجھے میرے حبیب کی اطاعت اور اتباع کروانی منظور ہے، میرے حبیب جہاں جیسا کہ وہیں کرنا ہے، تم ایک نظام کے تحت چلتے ہوئے عقل کے گھوڑے دوڑانے والے نہ بنو، ہر حال میں تم میرے حبیب کے اطاعت گزار بن کر رہو، ان کی اطاعت سے ہی میری رضا ملنے والی ہے۔ دیکھو دنیا میں ہر جگہ نماز کا وقت الگ ہے، یہاں 2 نمازوں کو ملا دیا گیا، کیوں اور کیا نہیں پوچھنا، میرے رسول جس طرح پڑھے اور پڑھوائے اسی طرح پڑھنا، کیونکہ ان کی اطاعت اور اتباع میری بارگاہ میں محبوبیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ کا جلوہ ہے کہ میرے حبیب کی اتباع کرو، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جلوے بھی دکھائے ہیں۔ سورج ڈوبنے کے بعد مغرب کا وقت آ چکا، مگر مغرب پڑھنا نہیں ہے، یہاں بھی نہیں آیا، نکل پڑھنا ہے، مزدلفہ ہی میں جا کر پڑھنا ہے۔ تو یاد رکھو یہ میدانوں میں رحمتیں برستی ضرور ہے، لیکن تم جب چاہو گے رحمتیں نہیں برسے گی، جب ہم چاہیں گے رحمتیں برسائیں گے۔ تو جگہ سے تعلق نہیں ہے، ہمارے فضل سے تعلق ہے۔ اوقات جو ہمارے نبی نے متعین کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان اوقات کے ساتھ ہی رحمتیں متعلق ہے۔ اس سے ہٹ کے اگر 8 تاریخ کو تم میدان عرفات پہ وقوف کرو تو کچھ نہیں پاؤ گے، 10 تاریخ کو جاؤ گے تو کچھ نہیں ملے گا، جو وقت میں ملنا ہے اسی وقت میں ملے گا۔ تو تم اوقات کی بھی پابندی کرنے والے بنو اور ان اوقات کے ساتھ وابستہ رحمتوں کو
کو भी पाने वाले बनो और साथ साथ इताअत और इत्तिबा का जो रिश्ता अपने नबी से है उस वफादारी के रिश्ते को निभाने वाले भी बनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कॉलर लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम कौन कहां से? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं हाफिज फैजुद्दीन नक्शबंदी अर्ज कर रहा हूँ, महबूब नगर। जी बताइए हाफिज फैजुद्दीन साहब। आपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए टेलीफोन पर बराह रास्त और जल्द ही सवाल बता दें। जी, गुंबद खजरा शरीफ पर एक छोटी सी खिड़की या एक सुराख जैसी मानंद लगी हुई है जी, इसकी वजह क्या है? ठीक है, हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला से अर्ज करना था। ठीक है इंशाल्लाह बताते हैं। ये सुराख क्यों है? बेहतर बेहतर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। आपके सवाल का जवाब जानेगा। नाज़रीन, सवालात का सिलसिला, जवाबात का सिलसिला जारी है। ब्रेक भी लिया जाएगा इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होगी। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तामीर माशरा और उन्वान आज का है मदीने तैयबा की हाज़री, अहकाम और फ़ज़ाइल। इस मौजू पर हम बात कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जो सवालात थे इंशाल्लाह इनके जवाब जानते हैं और कॉलर लाइन पर मौजूद है। देखते हैं कौन लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम कौन कहां से? जी, मैं मोहम्मद शाहिद अमरोहा से बोल रहा हूँ। बताइए अमरोहा से शाहिद साहब। जी, मेरा सवाल ये था कि जब तक हम मदीने मुनव्वरा में रहें तो 5 वक्त हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करें या पहली मर्तबा जाकर सलाम करें? ठीक है इंशाल्लाह बताते हैं आपको। बेहद शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। मुफ्ती साहब इस सवाल का जवाब भी अता फरमाएं। एक सवाल आया था SMS, इरफाना साहब ने करीम नगर से SMS किया था कि इनके ताइबा हैं जो 24 मरतबा हज कर चुके हैं, तो इनका मारूजा ये है कि और मजीद हज करने से इनको ज़्यादा सवाब मिलता रहेगा या गुरबा परवरी या शादी वगैरह जो मोहताज लड़कियां हैं बैठी हुई हैं इनकी या किसी की हाजत रवाई कराने में इनको दिलचस्पी लेना चाहिए? देखिए, दो भी अपनी जगह मुस्तकिल नेकियां हैं। कोई इंसान को अल्लाह की बारगाह में जाने का मौका अगर मिल रहा है तो वो सादत की बात है, लेकिन ये है कि उसकी वजह से दीगर जो खैर के काम हैं उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बाहर है कि 24 साल से अगर जा रहे हैं तो कोई गरीब आदमी तो नहीं है, साहिब माल है। इतना ही नहीं है कि खाली हज के 1.5-2 लाख रुपये अगर उसको अगर रोक ले तो खैर का काम कर सकते हैं, अगर उसमें खर्च हो जाए तो खैर का काम नहीं कर सकते। हाथ बंधे हुए तो नहीं रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जाने की वजह से माल में बरकत भी होती है, वुसअत और फराकी भी आती है, तो जाकर जाते तो रहें बराबर। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने चूँकि उनको दिया है, गरीबों की गुर्बत को भी दूर करें, यतीमों पर शफकत भी करें, बेवगान का ख्याल भी रखें और जो अनबिया ही लड़कियां हैं उनकी शादी के कामों में भी हिस्सा लिया करें। लेकिन उसको छोड़कर ये लेना या कि इसके लेने से वो काम मुतासिर होता है, ऐसा कोई टकराव वाली बात नहीं है। नेकियों का मामला तसादुम का नहीं है। आमतौर पर जो अहले सरवत होते हैं उनके पास 1-1.5-2 लाख की रकम का कोई बड़ा मसला नहीं होता है। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसको तर्क कर दें, इसमें लगा दें। हाल बता इसके सिवा कोई और अगर उनके पास मालिया फराहम नहीं है, अब ऐसी सूरत में 2 चीज़ें सामने आ गई, या तो हज के लिए जाएंगे या कोई ऐसी परेशान हाल फैमिली है उसकी मदद करेंगे, तो ऐसे मौके पर तरजीह के तौर पर किसी की मदद को इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि ऐसे वाक़ियात माजी में हुए हैं। इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह से मुताल्लिक़ एक वाक़िया है कि वो हज के इरादे से जा रहे थे, नफ़ल हज था। उन्होंने देखा कि एक घुड़ पर कचरा कूड़े के मुकाम पर एक खातून बैठी हुई है, एक मुर्दार चील को छील रही थी। उनको हैरानी हुई। बहरहाल कहा बात क्या है, तो कहा भाई आपको हमसे क्या ताल्लुक़ है। तो बहरहाल इसरार करने पर उन्होंने कहा कि 3 दिन के फाके हैं और खाने को कुछ नहीं है, और अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में फरमाया फमन युत्तुर्रा गैरा बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैहि, कि अगर कोई आदमी मजबूर हो जाए जान बचाने के लिए उसके लिए मुर्दार का खाना भी जायज़ हो जाता है, बशर्ते कि ख्वाहिश भी ना हो, हद से तजावुज़ भी ना हो। इस तरह से हमारा हाल है। बच्चे प्यास से भूख से बिलक रहे हैं, बेचैन है, मजबूरन ये चीज़ मैं ले रही हूँ, अल्लाह की तरफ से ये मजबूरी की शक्ल में हलाल कर दी गई है। तो फौरन उन्होंने वो जो कुछ उनके पास रकम थी उनके हवाले कर दिया। कहा बहन अल्लाह तुम पर रहम करे, जाओ ये छोड़ दो और इन पैसों से तुम अपने घर का नज़्म चला लो। बहरहाल उस साल वो हज को जाना सके, सोचे कि चलो हुज्जात का इस्तेकबाल करें, हाजियों का इस्तेकबाल करने लगे। तो उन्होंने कहा मुबारक हो। आपने कहा आपका हज मुबारक हो, तो उन्होंने मुड़कर कहा आपका भी मुबारक हो।
یہ کہنے لگے بھائی دل میں سوچنے لگے یہ کیا بات ہے. پھر اس کے بعد تفصیلی گفتگو ہوئی تو کوئی بھی تذکرے میں کہنے لگے کہ بھائی ہاں یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ آپ کو ہم نے مقام ابراہیم کے پاس دیکھا تھا, عرفات میں آپ اس وقت موجود تھے, مینا کے وادیوں سے گزر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ تذکرے میں یہ کیوں باتیں لائی جا رہی ہے جبکہ میں نے حج نہیں کیا. بہرحال ان کی قسمت نے یاوری کی, خواب میں جلوہ نظر آیا اور انہوں نے جب یہ تفکر کے عالم میں بستر کی طرف رخ کیا تو خواب میں کیا دیکھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہے اور فرماتے ہیں بیٹا ابن مبارک تم نے ہماری ایک بچی کی خدمت کی ہے, ہم نے تمہارے لیے اللہ سے دعا کی, اللہ پاک نے تمہاری شکل کے فرشتے کو پیدا کیا اور اس نے تمہاری طرف سے حج کیا. اب اس کے بعد تم حج نفل خواہ کرو یا نہ کرو قیامت تک تمہاری طرف سے حج ہوتا رہے گا. اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیگر سوال حافظ فیض الدین صاحب نے گنبد خضرا میں جو کھڑکی ہے اس سے متعلق کیا ہے. اس سے متعلق بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا تھا اس وقت جب کہ مدینہ منورہ میں قحط آ چکا تھا, بارش نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پریشان تھے. آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ حضور علیہ السلام کا جو حجرہ مبارکہ ہے اس کی چھت کا وہ کچھ حصہ کھول دو, جب آسمان روضہ رسول کو دیکھے گا وہ خاموش نہیں رہ سکے گا, خود بخود وہ اشکبار ہوگا, اس کی اشک جو بہیں گے وہی باران رحمت ہوں گے. تو اس کو ہٹایا گیا تو فوراً بارش برسنا شروع ہو گئی. جب گنبد خضرا کی تعمیر کی گئی تو عین اسی مقام پر اس حصے کے پاس ایک شناخت کے طور پہ علامت کے طور پر وہ کھڑکی رکھی گئی ہے جو آج بھی زائرین کرام کو ممتاز طور پر امتیازی طور پر نظر آیا کرتی ہے. اور یہ حدیث پاک مشکات المصابیح شریف میں موجود ہے اور سبھی اہل علم جانتے ہیں کہ حدیث پڑھنے کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر مشکات المصابیح پڑھائی جاتی ہے, بعد ازاں دیگر کتب حدیث کی طرف ہمیں لے جایا جاتا ہے. تو صحیح حدیث ہے, مشکات المصابیح میں روایت موجود ہے. اللہ اکبر. امروہہ سے بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ مدینے میں ہم اگر 5 وقت نماز پڑھیں تو کیا 5 وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام بجا لائیں, کیا ایک ہی مرتبہ لانا چاہیے؟ دیکھیے 5 وقت آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو 5 وقت میں بھی آپ جا کر صلاۃ و سلام پیش کریں. البتہ آپ مثلا مغرب اور عشاء کے مابین وقت ذرا کم رہتا ہے, اس موقع پر اگر آپ نہیں جا سک رہے تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ اپنے مقام پر ہی کھڑے رہ کر یا پھر یہ کہ پائنے شریف میں یعنی باب جبریل سے داخل ہوں گے تو پائنے شریف میں جائیں گے, یا یہ نہیں تو آپ جدھر سے بھی ہوں گے روضہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سامنے کی جانب ہوگا, آپ اس کے پیچھے سے چاہے آپ مواد شریف سے سلام پیش کرنے کو آئیں یا قدمین کریمین کی طرف سے یعنی باب جبریل سے ہو کر کے جائیں یا صفہ کے پیچھے کے حصے سے حرم میں کہیں بھی آپ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام عرض کریں, یقیناً یہ سعادتوں کا ذریعہ ہوگا. ایک سلام پر اکتفا نہ کریں, بار بار سلام پیش کرتے رہیں, کیونکہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ امتی بھی مجھ پر سلام پیش کرتا ہے میں اس کو سلام کا جواب دیتا ہوں. تو یقیناً حضور پاک علیہ السلام اگر ہمارے سلام کا جواب دے دیں اور فرمائے وعلیک السلام یا امتی, تو ہم سے یقیناً اللہ پاک راضی ہوگا. سلامتی کی دعا نبی رحمت کی زبان سے اگر مل گئی تو سمجھو اس سے بڑھ کر ہمارے بختاوری کیا ہو سکتی. صاحب بہت مختصر دعا فرما دیجئے, سارے تشنگان روضہ پاک کی زیارت کو نصیب ہو جائے, مختصر دعا فرما دیں. یا ارحم الراحمین, اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی بارگاہ عالی جاہ کی زیارت سے ہم سبوں کو مشرف فرما, جنہوں نے پروگرام میں جس نوعیت سے بھی حصہ لیا ہے سنا ہے, اور جو سارے مسلمان دنیا کے جس مقام پر بھی رہتے پروردگار اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما, روضہ پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعد اب حاضری نصیب فرما, اور زیارت میں جو تو نے برکتیں اور رحمتیں رکھی ہم سب کو نصیب فرما دے. یا ارحم الراحمین, کرم فرما, فضل فرما, دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں ہر وقت میرے مولا تیری رحمت برستی ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ. ناظرین, بہرحال اس پروگرام میں خصوصی دعا کا اہتمام بھی کیا گیا ہے, لاکھوں کروڑوں لوگوں نے آمین بھی کہی ہے. ذات سے امید ہے اللہ تعالی ہمیں محروم نہیں فرمائیں گے, انشاءاللہ جلد از جلد مدینے جانے کے اسباب فرمائیں گے. آپ دعا کرتے رہیے, ہمارا بھی نمبر آ جائے اور آپ کا بھی نمبر آ جائے. ان دعاؤں کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیے اور انشاءاللہ یقیناً آپ کی ہماری حاضری ہو جائے گی ایک دن. اجازت چاہتا ہے آپ کا میزبان اس پروگرام میں آپ سے اجازت لیتا ہے. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, آپ کے کالز کا, آپ کی ہمت افزائی کا بے حد شکریہ.
ہمارے مہمان محترم مفتی صاحب کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ناظرین انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جمعہ کو آپ سے ملاقات ہماری اس پروگرام کے تحت نہیں ہوگی. حج کا خصوصی پروگرام آپ انشاءاللہ پیش نظر رہے گا آپ کے. دیگر کسی پروگرام میں انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ملاقات ہوگی. دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.